کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوئی، اس کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اس پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس ضیاء خان نے انتظامی سائٹ پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ویب سائٹ پر وہ فیصلہ لگا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ اتنا ارجنٹ نہیں ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس بات پر کلیئر ہیں کہ عمران خان کی صحت کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ فوری طور پر کی جانی چاہیے۔ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس کے نتائج کیا ہوں گے، تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں، آگے کیا ہوگا، ان تمام امکانات پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوئی اور توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان، کیونکہ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے باتوں کی حد تک کہ جی وہ ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت کیس فکس ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی اس وقت عدالتوں کی صورتحال کیا ہے۔ اور چلیں اگر یہ بھی ہم مان لیں کہ فکسیشن کی ایک پالیسی ہے کہ جو درخواست پہلے آئے گی وہ پہلے سنی جائے گی، جو اپیل پہلے آئے گی وہ پہلے سنی جائے گی، جو توہین عدالت کی درخواست پہلے آئے گی وہ پہلے سنی جائے گی، تو بھی عمران خان کے کیس کو اس سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 94 درخواستیں پہلے ہی توہین عدالت کی پینڈنگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہوگی جس میں کسی انسان کی جان کا معاملہ جڑا ہوا ہوگا، کسی انسان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک بات جڑی ہوگی۔ اور پھر چلیں اگر کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہو بھی، اگر کہہ رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ایسا ایک بھی کیس توہین عدالت کا نہیں ہوگا۔ توہین عدالت کے کس طرح کے کیسز ہوں گے؟ وہ ہوگا جی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ میری ترقی کر دیں، میری ترقی نہیں کی گئی، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ قبضہ مجھے دے دیا جائے، نہیں دیا گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ جی پروموشن بورڈ میں مجھے کنسیڈر کیا جائے، نہیں کیا گیا۔ اس طرح کے 94 درخواستیں ہوں گی جن میں سے ایک بھی درخواست ایسی نہیں ہوگی جو کسی کی صحت اور زندگی سے جڑی ہوئی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں معاملہ عمران خان کا ہے۔ کون عمران خان؟ ایک شخص، ایک فرد؟ بالکل نہیں، وہ عمران خان جو پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کا وزیر اعظم ہے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، اور پھر کیا ہوا؟ فارم 47 آیا، اور اس فارم 47 کے نتائج کیا ہوئے؟ 26ویں ترمیم ہوئی۔ 26ویں ترمیم سے کیا ہوا کہ جسٹس ضیاء آفریدی، جنہوں نے چیف جسٹس پاکستان ابھی کئی سال بعد بننا تھا، ان کو ابھی بٹھا دیا گیا کرسی پر، اور وہ اس کے براہ راست بینیفیشری ہیں۔ دیکھیں احمد بوبک نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ضیاء آفریدی کا براہ راست کلیش ہے عمران خان کے ساتھ۔ احمد بوبک یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اگر 26ویں آئینی ترمیم، عمران خان کیا کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کو کمزور کیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنا ہوگا۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر حقیقی آزادی کی طرف جانا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنا ہوگا۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹس ضیاء آفریدی چیف جسٹس پاکستان نہیں رہیں گے، جسٹس منیب اختر چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے۔ تو جسٹس ضیاء آفریدی تو کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان اس اپنے عزم کے اندر، اس ارادے کے اندر کامیاب ہو، کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے۔ اس لیے میں نے یہ گزارشات مسلسل کی تھیں کہ جسٹس ضیاء آفریدی صاحب کو عمران خان کے معاملے میں بالکل فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ کسی صورت بھی وہ ان بائسڈ نہیں ہو سکتے، وہ نہیں ہو سکتے غیر جانبدار، کیونکہ براہ راست کلیش ہے ان کا عمران خان کے ساتھ، جیسے احمد بوبک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 94 درخواستیں پہلے پینڈنگ ہیں، تو یہ ان کے بعد آئی ہے، لہٰذا اس کی جو سماعت ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ اس کی جلد اس کی باری آئے گی، تو کیونکہ ویسے تو اس کی باری آئے گی نہیں جلد۔ 94 کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ 3 سال بعد، 5 سال بعد جا کے اور اس کی باری آئے، لیکن کیونکہ مرکزی مقدمہ جو ہے وہ 16 سپٹمبر کو لگا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو 16 سپٹمبر کے لیے ہم جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اب ہوگا کیا اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو دیکھیں جو ایک تحریک انصاف نے تاثر دیا کہ نون لیگ اس میں رکاوٹ بنی اور کچھ اور لوگ بنے، محسن نقوی تو، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے تحریک انصاف کا یہ پرسیپشن تھا، اور اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر محسن نقوی صاحب کو ایک بار پھر شکست ہوئی ہے، یعنی اس لیے تحریک انصاف نے ان کو نامزد نہیں کیا تھا، تو نامزد کہتا ہوں رسپونڈنٹ نہیں بنایا تھا توہین عدالت کے کیس میں، کیونکہ تحریک انصاف ہی سمجھتی تھی کہ وہ تو اس حق میں تھے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل عمران خان کو منتقل کیا جائے، وہ بھی نہیں ہو سکا جو تحریک انصاف کانفیڈنٹ تھی۔ اور دوسرا، اب جلد سماعت کے لیے تحریک انصاف کانفیڈنٹ تھی، آج اعتراض لگے، اعتراضات کے بعد دوبارہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ آج یا کل اس کو لگایا جائے، اور تحریک انصاف بہت کانفیڈنٹ تھی کہ اس ہفتے لگ جائے گا کیس یا نیکسٹ ویک لگ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جسٹس ضیاء خان نے کیس اٹھا کے لگا دیا 16 سپٹمبر کے لیے۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ 16 سپٹمبر سے پہلے عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے کوئی چانسز نہیں ہیں، لیکن ابھی تحریک انصاف اب اس کو کیسے اس ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے،
کیا اس کے پاس ریمیڈیز ہیں، کیا وہ طریقہ اپناتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فی الوقت یہ ہے کہ یہ کلیئرٹی ہے کہ اب 16 سپٹمبر سے پہلے یہ کیس لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب صورتحال چینج ہو جائے وہ الگ بات ہے، کیونکہ دوسری طرف سے حکومتی سائٹ بھی کچھ پلاننگ کر رہی ہے. وہ پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اس دن عمران خان صاحب کو پمز لائے تھے اور پھر سب نے کہا کہ پمز والا تو آپ نے بہت بڑی وائلیشن کر دی، اب وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لایا جائے خاموشی کے ساتھ، اور ان کے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ مکمل ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں، میڈیکل بورڈ بنایا جائے، عمران خان صاحب کی بہن اس بورڈ میں شامل ہوں، ڈاکٹر فیصل سلطان اس بورڈ میں شامل ہوں، تو یہ سب نہ کیا جائے، خاموشی سے عمران خان کو لایا جائے. شفا انٹرنیشنل ان کا جو ہے وہ ایک سرسری سا ایک معائنہ کی طبی معائنہ کیا جائے اور کہا جائے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کر لیا. یہ بھی ان کا ایک پلان ہے. اب وہ اس کو کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن اس طرح سے وہ ایک ڈرامے بازی کر کے خانہ پوری کر سکتے ہیں. دوبارہ پمز لا سکتے ہیں سی ٹی اینجیوگرافی کے لیے، کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مشین تو فنکشنل ہے. اب دیکھیں 3 امکانات ہیں. اگر تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت مختلف جگہوں پہ رابطے میں ہیں ان کی بات مانیں تو ان کے مطابق تو پھر ان کی بات اگر مانیں تو اس کا مطلب ہے محسن نقوی کو ایک اور شکست ہوئی ہے کہ محسن نقوی نہیں عمران خان کی نہ شفا انٹرنیشنل شفٹ کروا سکیں ہیں، نہ اب عمران خان کا کیس جلدی لگوا سکیں. دوسرا جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا پہلے دن سے ہی ایک جس طرح سے سوشل میڈیا پہ سب کہہ رہے تھے اور مسلسل یہ بات ہوتی تھی کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، کچھ نہیں نکلنا، تو پھر یہ سارا ٹریپ تھا. جو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ سے پیپلز پارٹی سے منوانا تھا وہ انہوں نے منوا لیا اور وہ مان گئے. یہ ساری ہائپ کریٹ ہوئی، وہ مان گئے. انہوں نے کہا ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے نوکر، ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ آپ کی پھونکی ہوئی ہے، ہم سیاسی طور پہ آپ کو سجدہ ریز ہیں، تو آپ حکم تو کریں، ہم نے تو آپ کے احکامات پہ چلنا ہے. تو اگر وہ تو کچھ کر بھی رہے تھے اینکی پینکی تو وہ نہیں ہوا اور وہ اب مان گئے ہیں. تو یہ سارا اس لیے یہ ٹریپ تھا. اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ باہر رابطوں میں تھے وہ جو کمٹمنٹس دے رہے تھے، تو ہو سکتا ہے عمران خان نے ان کمٹمنٹس کو ماننے سے انکار کر دیا ہو کہ میں بالکل ان چیزوں کو نہیں مانوں گا. وہ جو ایک تحریک انصاف کوشش کر رہی تھی کہ پہلے عمران خان ہاسپٹل آئیں، ہاسپٹل سے باہر نکالا جائے، ہو سکتا ہے عمران خان نے ان تمام جو ہے وہ کمٹمنٹس کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر جو عمران خان کا ایک رائٹ ہے کہ ان کو ہاسپٹل ان کی فیملی جو چاہتی ہے کہ وہ شفا انٹرنیشنل آئیں، ان کے تمام بلڈ ٹیسٹ ہوں، تو وہ بھی ان کا جو حق ہے، جو ان کا بالکل ایز اے انسان ان کا حق ہے، تو وہ بھی حق ان سے چھین لیا گیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 3-4 سال سے انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ایک اور چیز دیکھنی ہوگی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا اس میں 2 بار بیٹوں سے بات کرانے کا کہا گیا. آج عمران خان صاحب کے بیٹوں نے زلفی بخاری صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ایک انٹرنیشنل جو لائر ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس کی، بڑی اہم انٹرنیشنل میڈیا کے لیے، اور اس کی کوریج بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ زلفی بخاری نے ایک بہت اچھا جو ہے وہ اقدام کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ایک انٹرنیشنل میڈیا کے لیے پریس کانفرنس کیا ہے، ایک دباؤ بڑھایا ہے، اور عمران خان کے بیٹوں نے بتا دیا کہ ابھی تک تو ان کی بات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی. اب آج کل منگل ہے، بلکہ منگل آج گزر رہا ہے، تو اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں کہ اس سے بھی ایک آپ ویک شروع کریں، تو آج بہرحال عمران خان کی بیٹوں سے بات کرایا جانا ضروری ہے. اب بات کرائی جاتی ہے نہیں کرائی جاتی، ابھی تک تو نہیں کرائی گئی، یہ بھی دیکھنا ہوگا. باقی عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے. یہ بہرحال ایک خوشائن چیز ہے کہ کم از کم بہن کی ملاقات ہو گئی ہے، اور اس حد تک تو سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو گیا ہے، لیکن باقی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. باقی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اب جو ہے اس سے ظاہر ہے ایک دباؤ تو بڑھ رہا ہے، اور کچھ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی پلان کر رہی ہے انٹرنیشنلی. باقی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ایک پرانا فیصلہ جی ایچ کو حملہ کیس کا 6 ماہ پرانا فیصلہ ایک بار پھر وہ ٹی وی چینلوں پہ چلوایا گیا، اور پتہ نہیں کیوں چلوایا گیا. شاید وہ سرحد یونیورسٹی والا واقعہ جو ہے اسے توجہ ہٹانے کے لیے تھا. اور اس کے علاوہ آج جو ہے وہ محسن نقوی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے ملے، لیکن میرے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی یہ والی بات عمران خان کی منتقلی والی یا پی ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ والی کوئی بات نہیں تھی. یہ خود محسن نقوی گئے تھے، اب کیوں گئے تھے یہ نہیں تفصیلات، لیکن اس میں کوئی پی ٹی آئی والا جو ہے وہ یا شفٹنگ والا عمران خان کی شفٹنگ والا معاملہ نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اور بہت ہی سخت بیانات دیے ہیں، بہت ہی سخت بیانات دیے ہیں جو اور کوئی نہیں دے سکتا اس وقت عمران خان کے علاوہ. عمران خان جیل میں، باہر کوئی بھی نہیں دے سکتا جو بیانات آج انہوں نے دیے. بلکہ صرف ایک بیان آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے آج پھر قرآن آیات کے حوالے دیے اور بتایا کہ سپہ سالار کے لیے جو ہے وہ دینی احکامات کیا ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے. اچھا، مولانا نے کہا آج کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کی، لیکن اس سارے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان روزانہ جو ہیں
وہ شدت اپنے بیانات کی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. دوسری طرف سے مکمل خاموشی ہے, کوئی ان کو جواب نہیں دے رہا. اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت ریاست کے تمام ادارے عمران خان سے لڑائی میں اتنے مصروف ہیں اور اتنے یعنی ان کا زور لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت کسی اور سے, اور پھر بھی وہ بھی مولانا جیسی شخصیت سے وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انتشاری پالیسیاں بنانے والی ماں پر لعنت. کہتے ہیں ریاست ماں ہے, ہمیں ایسی ماں دی گئی جو قوم کی تقسیم اور انتشار کی پالیسیاں بناتی ہے. لڑواؤ اور حکومت کرو. سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنا, ہر جگہ لوگوں کو لڑوانا, یہ ایک متمنی بنانا, اگر یہ ماں ہے تو ایسی ماں پر لعنت. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ بیان دیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی مولانا صاحب کا بیان اگر میرے سامنے آ جائے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا جو ہے وہ اپنے بیانات میں بہرحال شدت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا اس لڑائی کو آگے لے کر جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 ایسے لوگوں پر میں اور اللہ لعنت بھیجتے ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی 6 ایسے لوگوں پر لعنت ہے. ان میں سے ایک وہ ہے جو طاقت کی بنیاد پر مسلط ہوتا ہے اور جن کو اللہ نے عزت دی ان کو رسوا کرتا ہے, اور جو گھٹیا قسم کے لوگوں کو اوپر لاتا ہے. تو ان سب پہ جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے. کہتے ہیں کہ ابھی چند روز پہلے جو قانون سازی ہوئی ہے وہ آئین کے خلاف ہے. آئین کا آرٹیکل 243 کہتا ہے کہ تینوں مسلح افواج کا سپریم کمانڈر صدر ہوگا اور ان تینوں افواج کے سربراہان کا تقرر صدر مملکت کے مشورے سے وزیر اعظم کرے گا, اور ہم نے تقرر کا اختیار ایک ادارے کے سربراہ کو دے دیا ہے, یعنی کہ وفاق کا اختیار بھی ایک ادارے کے سربراہ کو دے دیا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ریاست کو ماں اور قوم کو ایک قوم بناؤ. یہ ان حالات میں کہتے ہیں کہ صوبوں کو تقسیم کرو. ہر برے حالات میں پاکستان میں پیش کرنے کے لیے ایک خوبصورت تصویر بنا دیتے ہیں, اور ہمیں تو حکمرانوں کی نیت پر بھی شک ہے. ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, 20 سال سے آپریشن کر رہے ہیں لیکن مرض بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پالیسیز ناکام ہو چکی ہیں. تم اپنی حکمت عملی میں بدنیت ہو اور کہتے ہو کہ ریاست ماں ہے, لیکن ماں تو اولاد کو جوڑتی ہے, لیکن ہمیں ایسی ماں ملی جو انتشار کی پالیسیاں بناتی ہے. اگر یہ ماں ہے تو ایسی ماں پر لعنت. 18ویں ترمیم اور اس میں صوبوں کے اختیارات ان کے حلق کا کانٹا بنے ہوئے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہم نے یہ تجویز دی کہ حزب اختلاف کو پارلیمنٹ میں منظم ہو جانا چاہیے. اس کی ضرورت تھی اور ہم اس معاملے کو متحد ہو کر آگے بڑھا رہے ہیں. تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کی جو بہن سے ملاقات ہوئی ہے, ظاہر ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے عدالت کے حکم پہ عمل درآمد کر رہی ہیں تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا تفصیلات ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمران خان کو جسٹس ضیاء خان نے جو درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کی, تو پی ٹی آئی کے لیے اب کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ جو 27 کی کال ہے اس کے لیے وہ تیاریاں تیز کر دے. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ فیصلے سڑکوں پر ہی ہوں گے جو پی ٹی آئی میں مزاحمت کرنے والے ہیں. تو ایک اور دھچکا لگا ہے مفاہمت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے والوں کو کہ چیف جسٹس پاکستان نے درخواست جو ہے وہ 16 سپٹمبر کے لگا دی. حکومت یہی چاہتی تھی کہ یہ توہین عدالت کی درخواست نہ سنی جائے, اور پھر وہی ہوا جو حکومت اور موجودہ نظام چاہتا تھا, وہی ہوا ہے چیف جسٹس پاکستان نے کیا. تو اتنا ان کو احساس نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو عدالتیں ذمہ دار ہوں گی, کیونکہ عدالتوں کی وہ کسٹڈی میں, عدالتوں کی فیصلوں کے نتیجے میں عمران خان جیل میں ہے. تو جسٹس ضیاء آفریدی اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ, اور وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, ان کی صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی. تو آپ دیکھتے ہیں تحریک انصاف جسٹس ضیاء آفریدی کے حوالے سے کیا بات کرتی ہے, کیونکہ اس وقت اگر دیکھیں 3 ججز نے تو اپنا حق ادا کر دیا, جسٹس شاہد وحید, جسٹس نعیم اختر افغان اور اشتاق ابراہیم صاحب, انہوں نے تو اپنے حلف سے وفا کر دی, انہوں نے تو فیصلہ دے دیا. اب ان کے فیصلے کی توہین ہوگی. اب توہین کا کیس وہ خود نہیں لگا سکتے, وہ لگانے جسٹس ضیاء آفریدی نے, اور جسٹس آفریدی نے کہا جو کر سکتے ہو کر لو, میں نہیں لگاتا کیس, اور 16 سپٹمبر کے لیے کیس لگا ہوا ہے. اس دن تو اگر یہ نام بھی توہین عدالت لگاتے تو بھی ججز اس دن خود چیزیں انیشیٹ کر سکتے تھے, تو لگانے کا کوئی تک نہیں بنتا, تو آپ نہ لگاتے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جسٹس ضیاء آفریدی کیوں اس حد تک عمران خان کے خلاف چلے گئے, اور تحریک انصاف جسٹس ضیاء آفریدی کا نام نہیں لے رہی. یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے. دیکھتے ہیں ہماری چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.